انسانی تاریخ میں اب تک 2 ایسی ہولناک جنگیں لڑی جا چکی ہیں جن میں پوری دنیا ہی بالواسطہ یا بلا واسطہ شریک ہوئی۔ ان جنگوں کو پہلی اور دوسری عالمی جنگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ جنگیں اتنی بھیانک تھیں کہ انہوں نے نہ صرف کروڑوں انسانی زندگیاں نگلی بلکہ ہمیشہ کے لیے پوری دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ یہ دونوں ہی جنگیں عظیم یورپی قوتوں کے مابین لڑی گئیں جن میں کروڑوں انسان لقمہ اجل بنے۔ پہلی عالمی جنگ سن 1914 میں شروع ہوئی اور آخرکار 1918 میں اختتام پذیر ہوئی۔ ناظرین گرامی، یورپی ممالک 19ویں صدی کے آخر تک اقوام عالم پر اپنی فوجی، اقتصادی اور سیاسی بالادستی قائم کر چکے تھے۔ ابتدائی طور پر ان ملکوں نے تجارت کا حسین لبادہ اوڑھ کر افریقہ، ایشیا اور آسٹریلیا میں قدم جمائے۔ اس کے بعد وہاں کے حکومتوں کے خلاف ساز باز درباری جوڑ توڑ اور سازشوں کے ذریعے انہیں اندر سے کھوکھلا کر دیا اور پھر بچی کھچی طاقت کو بزور شمشیر ختم کر دیا۔ اپنے استعماری پنجے دنیا کے مختلف حصوں میں گاڑنے کے بعد یورپی ممالک کی آپس میں رسہ کشی کا آغاز 19ویں صدی کے دوسرے نصف میں شروع ہو چکا تھا۔ اہل یورپ سمجھتے تھے کہ آنے والے دور میں جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہوگی وہی انسانوں کی دنیا پر حکمرانی کرے گا۔ 20ویں صدی کا آغاز عالمی طاقتوں کے توازن میں تبدیلی کا پھریرا لہرا رہا تھا۔ یہ طاقتیں کسی کمزور ملک کو اپنے روبرو عظمت و جلال سے کھڑا ہوتا نہیں دیکھنا چاہتی تھیں۔ دوسری جانب 19ویں صدی کے آغاز میں کمزور قوتیں صدی بھر کی کاوشوں کے بعد اب سر اٹھا کر بڑی طاقتوں کی طرح اقوام عالم میں اپنی بالادستی منوانے کے لیے پر تول رہی تھیں۔ تاریخ عالم ایک نئے موڑ پر کھڑی تھی جہاں گزشتہ صدی کے طاقتور ممالک یہ ثابت کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور صرف کر رہے تھے کہ وہ زندہ طاقتوں میں سے ہیں۔ اس طرح صدی کا آغاز ہی خطرات و خدشات کے بادلوں سے گھرا ہوا تھا۔ ایک طرف جرمن اسے جرمنی کی صدی قرار دے چکے تھے تو دوسری طرف اٹلی اور ترکی کی عظیم الشان سلطنتیں رو بزوال تھیں۔ برطانیہ نو آبادیاتی نظام اور معیشت میں جہاں دنیا بھر میں سب سے مقدم سمجھا جاتا تھا، وہیں براعظم یورپ میں اپنی اقتصادی بالادستی قائم رکھنے میں بری طرح ناکام ہو چکا تھا۔ ایسی صورتحال میں کسی قسم کی کوئی بھی چنگاری ایک بہت بڑے الاؤ کو بھڑکانے کا کام کر سکتی تھی۔ یہ چنگاری اہل یورپ کو 28 جون سن 1914 کو میسر آئی جب آسٹریا اور ہنگری کی دوہری بادشاہت کے شہزادے اور ولی عہد آرک ڈیوک فرینز فرڈینڈ اور اس کی اہلیہ صوفیا کو سراجیو کے مقام پر سرب قوم پرست گیوریلو پرنسپ نامی شخص نے قتل کر دیا تھا۔ اس کا تعلق دہشت گرد تنظیم بلیک ہینڈ سے تھا۔ آسٹریا ہنگری کی مشترکہ ریاست اور سربیا کے تعلقات پہلے ہی خراب تھے۔ اس پر جلتی پر تیل کا کام شہزادے کے قتل نے کیا۔ سربیا اس وقت روس کی ایما پر آسٹریا ہنگری کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہا تھا اور اب عظیم سربیائی سلطنت کے قیام کے ایجنڈے پر روسی فوج کے بلبوتے پر سربیائی حکومت نے آسٹریا ہنگری کے ولی عہد اور اس کی اہلیہ کو ایک دہشت گرد تنظیم کے ہاتھوں مروا کر آسٹریا ہنگری کی حکومت کو غیر مستحکم کرنے اور ان ملکوں کے سربیائی علاقوں پر قبضہ کروانے کے منصوبے پر عمل درآمد کیا، جس کے نتیجے میں پہلی جنگ عظیم یا ورلڈ وار 1 کے حالات پیدا ہوئے۔ جب سن 1914 میں یہ حالات پیدا ہو رہے تھے تو اس سے بہت پہلے 19ویں صدی کے اختتام پر یورپ میں اتحادی سیاست زوروں پر تھی، جس کے باعث اہم قوتیں 2 دھڑوں میں بٹی ہوئی تھی۔ ایک گروہ برطانیہ، فرانس اور روس جیسے سرکردہ ممالک پر مشتمل تھا، جبکہ دوسری جانب جرمنی، آسٹریا ہنگری اور ترک سلطنت عثمانیہ تھے۔ سربیا اور روس کے درمیان دفاعی معاہدے کے تحت سربیا پر کسی ملک کے حملے کی صورت میں روس اس کی ہر ممکن مدد کرنے کا پابند تھا۔ ایک اور کڑی برطانیہ، روس اور فرانس کا معاہدہ ثلاثہ بھی تھی، جس کے تحت ان میں سے کسی بھی ملک پر حملے کی صورت میں دیگر ممالک اس کی بھرپور مدد کے پابند تھے۔ ان بڑے ممالک کے جغرافیہ سے متعلق چھوٹے چھوٹے ممالک بھی جنگ کے شعلوں سے محفوظ نہیں رہ سکتے تھے۔ کچھ ممالک کی جغرافیائی اہمیت ہی انہیں جنگ میں گھسیٹنے کا باعث بنی، جبکہ کچھ ممالک کے مفادات اور جنگ کے بعد مراحت کے وعدوں نے جنگ کے لیے ایندھن کا کام کیا۔ جرمنی ایک طاقتور
حریف ہونے کے باعث اتحادی ممالک کے لیے ایک بہت ہی مشکل شکار تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں آسٹریا ہنگری ایک کمزور حکومت اور سلطنت ہونے کے ساتھ ساتھ کئی قومیتوں کا ملک تھا، جس میں مختلف رنگوں اور نسلوں کے لوگ آباد تھے جو باہم دست و گریباں رہتے تھے۔ آئندہ آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ 28 جون 1914 کو آسٹریا ہنگری کے ولی عہد کے قتل ہونے کے بعد معاملات کس طرف گئے۔